اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عجائب خانوں کی عجیب دنیا کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسٹیٹ بینک میوزیم کراچی پاکستان کے واحد کرنسی میوزیم کا قیام پاکستان کرنسی اور سکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے 2004 میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں عمل میں لایا گیا، جو پہلے امپیریل بینک آف انڈیا کی عمارت تھی۔ یونانی اور رومن طرز تعمیر کی یہ عمارت 1920 میں برطانوی سامراج نے تعمیر کروائی تھی، جسے اسٹیٹ بینک میوزیم کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہاں کی دو گیلریوں میں کرنسی نوٹ کو باقاعدہ طور پر رکھا گیا ہے، جس میں کاغذی کرنسی کا آغاز، پاکستانی کرنسی اور دنیا کے بیشتر ممالک کی کرنسی شامل ہے۔ 1947 سے اب تک جاری ہونے والے تمام پاکستانی نوٹ بھی یہاں پہ محفوظ ہیں۔ سکہ جات کی گیلری میں یہ گیلری سکوں سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے، جہاں سکہ ڈھالنے کا یہ عمل دکھانے سے لے کر پرانی مشینیں، اوزار اور سکوں کا مٹیریل شامل ہے۔ یہاں سکے بنانے کے پورے عمل کا احاطہ کرتی ہوئی ڈاکومنٹری بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں وادی سندھ کے قدیم سکوں سے لے کر عرب، مغل، برٹش اور برصغیر کے ادوار کے سکے بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور بھی بہت سارے سکے وہ یہاں پر آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح 1947 سے لے کر اب تک تمام پاکستانی سکوں کی کلیکشن بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میوزیم، یہ میوزیم لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں ایگریکلچرل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے سامنے واقع ہے، جس کا افتتاح 2016 جنوری میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے کیا تھا۔ یہ میوزیم خاص طور پر علم، حیوانات اور حیاتیات کے طالب علموں کی تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ علمی اور تحقیقی عجائب گھر بیشتر حیوانات بشمول آبی جانور، کیڑے اور حشرات الارض، پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جانوروں سے محبت کرنے والوں اور ماہر حیاتیات کے لیے یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ پاکستان میری ٹائم میوزیم، پاک بحریہ کے زیر انتظام یہ عجائب گھر اور تفریح گاہ کراچی کی مشہور شہرہ فاصل کے قریب واقع ہے۔ یہاں بحری امور سے وابستہ نادر اشیاء کا اہم ذخیرہ بھی موجود ہے۔ یہ میوزیم 6 گیلریز اور ایک آڈیٹوریم پر مشتمل ہے۔ اس میوزیم میں جدید طریقوں سے پاک بحریہ کی تاریخ کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ بحریہ کا قدیم ورثہ اور میری ٹائم کے مختلف لوازمات، خوبصورت تصاویر جن میں محمد بن قاسم کی دیبل پر حملے کی تصویر بھی شامل ہے، قدیم اسلامی جہاز رانی کے اوزار، نقشے اور 3D ٹیکنالوجی کی مدد سے دکھائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ پاک بحریہ کی آبدوز PNS ہنگوز اور مجاہد بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی تاریخ کو تصویروں کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے۔ پاک پارک کے اندر منٹو لائٹ ہاؤس جیسا ایک لائٹ ہاؤس بھی بنایا گیا ہے۔ دیکھنے والے اس لائٹ ہاؤس سے پورے میوزیم کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں کی میرین لائف گیلری میں سمندر کے اندر موجود بے شمار مخلوق اور کورل ریلیف کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ایک جگہ ایک عظیم الحبسہ وہیل کا ڈھانچہ چھت سے لٹکایا گیا ہے، جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ پاک بحریہ سے محبت رکھنے والوں کو پاکستان میں بحری امور سے متعلق واحد میوزیم لازمی یہ دیکھنا چاہیے۔ قومی عجائب گھر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ اسی تناظر میں GT روڈ لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے مقابل 1965 میں ایک میوزیم بنایا گیا، جہاں سائنس سے متعلق بہت سا کام نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم کا آئیڈیا 1965 میں محمد اکمل صاحب نامی ایک سابقہ میکینیکل انجینئر نے پیش کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے اسے انجینئرنگ یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے کھولنے کا خیال پیش کیا تھا۔ اس میوزیم کو 1976 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ اپنی مقبولیت کی بدولت گزشتہ سالوں میں اس عجائب گھر کی کئی بار توسیع کی گئی اور اسے عالمی معیار کے مطابق بنانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس عجائب گھر کی مختلف گیلریوں سے گزرتے ہوئے آپ نت نئی مشینیں، مقناطیس، ڈیزل جنریٹر، برقی آلات، راکٹ ٹیکنالوجی، پینڈولم اور دیگر اہم سائنسی سامان کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ یہاں دوسری منزل پر ایک لائبریری بھی بنائی گئی ہے، جہاں طالب علم مختلف سائنسی جریدوں سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا واحد سائنسی میوزیم ہونے کی بدولت یہاں عوام الناس کا رش بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ لائل پور میوزیم، فیصل آباد کے پرانے نام کو لائل پور میوزیم سے زندہ رکھا گیا ہے
اور بلا شبہ یہ ایک احسن اقدام ہے کہ پرانے نام بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر واقع یہ میوزیم ساندل بار کی ثقافت کا مظہر ہے، جہاں 10 گیلری میں قدیم و جدید تاریخ کو زندہ رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم کو 2011 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے بنوایا تھا، جو بورڈ آف گورنر کے زیر نگرانی تھا۔ اب یہ میوزیم کمشنر فیصل آباد ڈویژن کے ماتحت ہے۔ اس کی وجہ شہرت پارچہ بانی اور ساندل بار گیلریاں بھی ہیں۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے گنگا پور کی گھوڑا گاڑی یا گھوڑا ٹرین کا ماڈل آپ دیکھ سکیں گے، جو سر گنگا رام کی اہم خدمات میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد میوزیم کے دروازے سے داخل ہوتے ہی یہ پہلی گیلری ہے، جس میں پتھر کے دور سے شروع کر کے قیام پاکستان تک آتے آتے مختلف ادوار کو ایک دیوار پر دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد مختلف نقشہ جات آویزہ ہیں، جن میں پاکستان، پنجاب اور فیصل آباد ڈویژن کے ساتھ ضلع، شہر اور ٹاؤن لیول تک کے نقشے بھی شامل ہیں۔ یہاں فیصل آباد کے فضائی منظر کا بھی ایک نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ساندل بال گیلری دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو بار کہا جاتا ہے۔ ساندل بار پنجاب کا وہ علاقہ ہے جو راوی اور چناب کے بیچ واقع ہے، اور لائل پور اس کا مرکزی شہر ہے۔ اس جگہ ساندل بار کا ایک بڑا نقشہ یہاں کی ثقافت، رسم و رواج، کھیل اور اس علاقے میں پیدا ہونے والی زرعی اجناس کے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ساندل بار کے علاقے میں پرندوں کی 300 سے زیادہ اقسام بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے 30 کے قریب انواع کو اس گیلری میں دکھایا گیا ہے۔ ساندل بار کے علاقے میں پائے جانے والے درختوں اور پودوں کے حوالے سے بھی مواد موجود ہے۔ دو آبے اور بار اس گیلری کا اہم موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں بولی جانے والی زبانوں کے حوالے سے بھی نقشہ جات یہاں پر موجود ہیں۔ گیلری کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے ایک جانب دریا راوی اور دوسری جانب چناب کی منظر کشی کی گئی ہے، جو اپنے عنوان ساندل بار سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اس کا تصوراتی منظر پیش کرتی ہے۔ مقامی قدیم ورثہ گیلری میوزیم کی تیسری گیلری میں آثار قدیمہ کی اہمیت کے پیش نظر ساندل بار کے مختلف اضلاع میں واقع قدیم ٹبوں اور عمارتوں کو ٹائلز کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ چینیوٹ کی پہاڑوں کی سنگ تراشی کے نمونے، مٹی کے مجسمے، قیمتی موتی اور سکوں کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس گیلری میں شورکوٹ، گندھارا اور انڈوس ویلی جیسی قدیم ادوار کی کوزی گری بھی رکھی گئی ہے۔ سجاوٹی کام، مزین لکڑی کا بناوٹا کجا جو اون پر رکھا جاتا ہے، یہ بھی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ مسلم تانگریز ورثہ گیلری عجائب گھر کی چوتھی گیلری میں حضرت سلطان باہو کے مقبرے کا دلکش ماڈل، اسلامی طرز کے خوبصورت ڈیزائن والے قدیم عمارتوں کے حصے، قرآن پاک کے نادر نسخے، ظروف سازی، دھاتی اور روغنی کام اور سکھ اور انگریز دور کے مختلف جنگی ہتھیار بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ چناب کالونی گیلری، اس میں برطانوی دور کے اندر بننے والی لوئر چناب کالونی، ریلوے اور نہری نظام کو ایک بڑے نقشے کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی جھنگ اور چنیوٹ میں واقع پل کو تصویری شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی، سکھ، مغل ادوار میں استعمال ہونے والے اسلحے کے ساتھ ساتھ ملتانی ٹائل ورک اور کیلی گرافی کے نمونوں کے شوکیس بھی موجود ہیں۔ لوئر چناب کالونی ایک خوبصورت ماڈل بھی اس کی زینت ہے۔ لائل پل گیلری، اس گیلری میں برطانوی میں بننے والے لائل پل کے نقشے جات اور اس دور میں کیے جانے والے مختلف معاہدوں کی قانونی دستاویز موجود ہیں۔ برطانوی دور میں مختلف ذاتوں اور ان کے لباس کے حوالے سے تاریخی تصاویر کے ساتھ ساتھ برٹش دور سے لے کر اب تک فیصل آباد میں شہر سازی کس طرح بڑھی ہے، اس پر GIS کی مدد سے تیار نقشے بھی رکھے گئے ہیں۔ سوچ و عمل گیلری، یہاں قیام پاکستان سے قبل انگریزوں کے دفاتر میں استعمال ہونے والی اشیاء سمیت مواصلات کے اوزار، قدیم ہتھیار، عدالتی سامان سمیت اس دور میں تعمیر ہونے والی اہم عمارتوں کی بہترین تصاویر بھی لگائی گئی ہیں۔ معاشرتی حسن گیلری، یہ گیلری مختلف قدیم پیشوں کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ چاندی کے زیورات بنانے کے مختلف اوزار، کلہار اور لوہے کے اوزار، پتلی، تماشا، قدیم لباس، کپڑوں پر ٹھپا سازی کی صنعت کے حوالے سے مختلف اشیاء کے شوکیس موجود ہیں۔ چینوٹ کی لکڑی کے کام میں استعمال ہونے والے اوزار بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہاں لائل پور کی اہم شخصیات کی تصاویر بھی آویزیں ہیں، جن میں ضیاء محمد محی الدین، ساحل لدھیانوی، ڈاکٹر طارق رحمان اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کی تصاویر یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح لاہور ہیریٹیج کلر میوزیم، طاہر یزدانی ملک صاحب مرحوم لاہور کی ایک جانی مانی ہستی تھے۔ وہ ایک سیاح اور تاریخ و ثقافت سے محبت کرنے والے شخص تھے، جنہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
اپنی اسی محبت بلکہ جنون سے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے گھر کے ایک مخصوص حصے میں لاہور ہیریٹیج کلب اور میوزیم کی بنیاد رکھی۔ افسوس کہ ان میں زندگی کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ان کی تنظیم خالصتاً غیر سرکاری اور غیر منافع بخش ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک زبردست معلومات تھی اور جب وہ ایک بار کسی موضوع پر بولنا شروع ہوتے تو سننے والا گنگ ہو کر رہ جاتا۔ اسی طرح کو میوزیم آف آرٹ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری عجائب دنیا کے حوالے سے موجود ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنا یہ تاریخ اور ثقافت کے لحاظ سے امیر ملک ہے، اتنی ہی ہمارے پاس کم عجائب گھر بھی موجود ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حکومتی سرپرستی میں ہمارے پاس تقریباً 56 چھوٹے بڑے میوزیم اور 12 آرٹ گیلریز موجود ہیں، جبکہ 2 درجن کے قریب نجی عجائب گھر بھی مقامی ثقافت کو سنبھالنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہیں۔ یہ عجائب گھر ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہے جن کے بغیر ہماری تاریخ نامکمل ہے۔ ان کی تعداد میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان جیسے بڑے اور تاریخی شہروں میں میوزیم کا نہ ہونا بھی سراسر زیادتی ہے۔ ذرا سوچیں تو وہ شہر کہ جس کی بنیادوں میں عجائبات بڑے ہیں، ایک عجائب گھر سے محروم ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو عجائب گھروں کی دنیا کے بارے میں معلومات بیش باشا مل گئی ہوں گی، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔